هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 28 فاعل کا بیان۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 6 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگی ہماری 7ویں ویڈیو۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ فاعل کی تعریف، فاعل کی اقسام اور فاعل کے اعراب، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ مذکر اور مؤنث میں فعل اور فاعل کے مذکر اور مؤنث میں تذکیر و تانیث میں مطابقت و عدم مطابقت کے متعلق جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ ہم لوگوں نے 3 جو ہے وہ صورتیں بنائی تھی کہ فعل کی فاعل کے ساتھ تذکیر و تانیث میں مطابقت و عدم مطابقت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ فعل کو مذکر لانا واجب ہے، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فعل کو مؤنث لانا واجب ہوگا، یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور آج جو ہے وہ ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں فعل کو مذکر و مؤنث دونوں لانا، دونوں صورتیں جو ہے وہ جائز ہیں۔ چاہے تو آپ مذکر لے کر آ جائیں، چاہے تو آپ مؤنث لے کر آ جائیں، یہ اب آپ کے اختیار میں ہے۔ تو کہیں پر آپ کو جو ہے وہ عبارات میں کہیں پر آپ کو مذکر بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا فعل، اور کہیں پر مؤنث بھی استعمال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یاد رکھ لیں کہ اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ جوازی تذکیر و تانیث کی صورتیں، اور جوازی تذکیر و تانیث کی 5 صورتیں ہیں کہ جب آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، جب آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو اس کی پہلی صورت جو ہے وہ جوازی تذکیر کی تانیث کی پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جب فاعل مظہر مؤنث معنوی ہو۔ مظہر کا مطلب کیا، وہ میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب جو ہے وہ فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہوگا تو اس فاعل کو ہم لوگ کہیں گے فاعل مظہر۔ اور مؤنث معنوی وہ مؤنث ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ جس کے مدلول کے مقابلے میں کوئی نر جاندار موجود نہیں ہوتا، اور جو ہے اس میں مؤنث کی کوئی علامت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، جیسے کہ الشمس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الشمس ہے یہ مؤنث معنوی ہے، اور یہاں پر یہ الشمس طلع فعل کا طلع الشمس ہے نا، تو یہ طلع فعل کا یہاں پر بن رہا ہے فاعل، ٹھیک ہے۔ تو اب الشمس اگر فاعل بن رہا ہو تو کیا فاعل کو مذکر لانا ہوگا یا پھر مؤنث لانا ہوگا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اب آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے تو آپ طلع، یہ واحد مذکر کا فعل ہے نا، اور طلعت یہ واحد مؤنث کا فعل ہے، تو آپ چاہے تو الشمس کے ساتھ چاہے تو طلع ذکر کر دیں، چاہے تو آپ طلعت ذکر کر دیں۔ یہ طلعت ہے، پھر جو ہے وہ آگے الف لام آ گیا تو ملانے کے لیے جو ہے وہ طلعت الشمس ہو گیا، تاکہ نیچے جو ہے وہ کسرہ دے دیا۔ تو یہاں ان دونوں مثالوں میں الشمس فاعل مظہر اور مؤنث معنوی ہے۔ اسی کی بنا پر ہم نے یہ کہا کہ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو فعل کو مذکر لے کر آ جائیں، چاہے تو آپ فعل کو مؤنث لے کر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ جوازی تذکیر و تانیث کی دوسری صورت یہ ہے کہ جب فاعل جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی، ٹھیک ہے۔ لیکن صرف مؤنث حقیقی نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل اور فاعل کے درمیان الا کے علاوہ، پہلے جو ہم نے مثال پڑھی تھی نا وہ ہم نے پڑھی تھی الا والی نا، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ الا فاطمہ تو ہے نا، تو اب یہاں پر وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الا کے علاوہ، فعل اور فاعل میں الا کے علاوہ کسی اور چیز سے فاصلہ ہو جائے اور فاعل جو ہے وہ مؤنث حقیقی ہو، تو ہم کیا کریں گے، فعل کو مذکر بھی ذکر کر سکتے ہیں اور فعل کو مؤنث بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کی یہ مثال ہے یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات، ٹھیک ہے، اذا جاءک المؤمنات، تو یہ قرآن پاک کی بھی آیت ہے۔ تو یا ایھا النبی، اس پہ تو ہماری بحث نہیں ہے، یا ایھا النبی کا مطلب ہے اے نبی، اس کے بھی ہماری بحث نہیں ہے۔ جاء یہاں پر فعل ہے،
ٹھیک ہے. اور المؤمنات جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فاعل ہے. اب یہ جو المؤمنات جو فاعل ہے نا، یہ المؤمنات یہ فاعل جو ہے وہ فاعل مظہر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ظاہر جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے. المؤمنات یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مدلول کے مقابلے میں نر جاندار جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کی جو جمع ہے، اس کا جو مطلب ضد ہے وہ ہے کیا؟ وہ ہے مؤمنون. تو یہاں پر مؤمنون اس کے مقابلے میں موجود ہے، تو ہم یہ کہیں گے یہ مؤنث حقیقی ہے. تو المؤمنات فاعل ہے، مؤنث حقیقی ہے. تو جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان یہ جاء فعل ہے اور المؤمنات فاعل ہے، اور اس کے درمیان میں کاف کا جو ہے وہ فاصلہ آ گیا. یعنی اللہ کا فاصلہ تو نہیں ہے نا، اللہ کے علاوہ ہے نا کاف، تو اللہ تو نہیں ہے. تو بس جب فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان اللہ کے علاوہ کسی اور لفظ کا فاصلہ ہو، تو اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے وہ فعل کو مذکر ذکر کریں یا پھر فعل کو مؤنث ذکر کریں. اب یہاں پہ جاء ہے تو یہاں پہ جاءت بھی آ سکتا تھا، لیکن یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یاد رکھیے گا ہم اس کو تبدیل تو بالکل ہرگز قطعا نہیں کر سکتے. صرف اور صرف آپ کو جوازی صورت بتانے کے لیے میں نے آپ کو اس آیت کا استعمال کیا کہ یہاں پر کیونکہ یہی والی مثال بالکل سیٹ بیٹھ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر المؤمنات فاعل ہے، مؤنث حقیقی ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان اللہ کے علاوہ کسی اور لفظ کا سے فاصلہ ہے. تو یہی میں نے نیچے لکھ بھی دیا ہے. اچھا، پھر جو ہے وہ جوازی تذکیر و تانیث کی جو ہے وہ تیسری جو ہے وہ ایک صورت ہے. وہ کیا ہے کہ جب فاعل مظہر جمع مکسر ہو، جب فاعل مظہر ہو یعنی اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہو، اور جو اس میں ظاہر فاعل وہ ہو جمع مکسر. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے الرجالو. بتائیں بھئی یہ الرجالو کیا ہے؟ الرجالو یہاں پر قال فعل کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو الرجالو ہے یہ کیا ہے؟ واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع؟ ٹھیک ہے بھائی، یہ واحد ہے یا تثنیہ یا جمع؟ اس کا واحد آتا ہے رجلون، تو یہ ہے جمع. اچھا، یہ جمع مکسر ہے یا جمع سالم؟ یہ جمع مکسر ہے، کیونکہ واحد کا وزن جو ہے وہ جمع بناتے وقت جو ہے وہ سلامت نہیں رہا. تو بس اب آپ جان لیں کہ جب فاعل مظہر جمع مکسر ہو، یا پھر یہ کہ یہ عام ہے کہ وہ جمع مذکر کی ہو یا پھر مؤنث کی ہو. مؤنث کی بھی جمع ہو سکتی ہے، جمع مکسر ہونی چاہیے. یہ عام ہے کہ مذکر کی جمع ہو. یہاں پہ یہ مذکر کی مثال دے دی، قال الرجال. اس کے ساتھ الرجالو کے ساتھ قال فعل بھی لا سکتے ہیں. قالت الرجال، الرجالو کے ساتھ قالت فعل بھی جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے اگر جمع مکسر لے کر آ جائیں، مؤنث کی جمع مکسر، جیسے فواتیمو. ٹھیک ہے، تو یہ فاطمہ تو کی جمع مکسر ہے، اور اس میں بھی واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا وزن جو ہے وہ سلامت نہیں رہا. تو یہاں پر بھی آپ جو ہے وہ فعل کو چاہیں تو آپ ذکر کریں مذکر، چاہے تو آپ ذکر کریں مؤنث. یعنی جاء فعل بھی آ سکتا ہے اور جاءت فعل بھی جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ میں نے نیچے لکھ بھی دیا کہ یہاں فاعل مظہر و جمع مکسر ہے، اور مذکر اور مؤنث دونوں کی مثال الرجالو اور الفواتم، یہ دونوں مثالیں جو ہے وہ یہاں پر ذکر کر دی گئی ہیں. اچھا جناب، اب جوازی تذکیر و تانیث کی چوتھی صورت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں جب فاعل مذکر الف اور تا کے ساتھ ہو. الف اور تا تو مؤنث کی علامت ہوتی ہے، الف اور تا کے ساتھ کیا مذکر آتا ہے کیا؟ دیکھیں بھائی، ایک جمع ہوتی ہے جو جمع بنتی ہے واحد سے، جو جمع بنتی ہے اس میں مؤنث کی علامت ہوتی ہے، اور وہ مؤنث سے مانوی کہلاتا ہے، لیکن ہوتا مذکر ہے. لفظاً جو ہے مؤنث، مانوی نہیں، بلکہ وہ لفظاً جو ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ مؤنث، لیکن مانوی اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر. تو
تو یہ جیسے کہ طلحتو، یہ جو طلحتو ہے یہ مذکر ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو لفظی طور پر یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کیا؟ مؤنث نظر آ رہا ہے۔ تو جب ایسا ہو کہ جب فاعل مذکر الف اور تا کے ساتھ ہو تو یہ طلحتو تھا، تو پھر طلحتانی بنا، پھر طلحاتو بنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طلحاتو ہے یہ جمع ہے، اور یہ ایسی جمع ہے جو مذکر کی جمع ہے اور الف اور تا کے ساتھ ہے۔ بس اب یہاں پر جب فاعل مذکر الف اور تا کے ساتھ ہو تو کیا کریں گے؟ آپ فعل کو، جیسے کہ رکیبہ فعل ہے، اس کو مذکر بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور رکیبت یہاں پر آپ اس فعل کو مؤنث بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ ہو گئی تیسری صورت۔ اب میں آپ کو چوتھی جو ہے وہ صورت بتاتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھی صورت یہ ہے کہ جب فاعل اس میں جمع ہو۔ اس میں جمع کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ واحد سے جمع بنائی جاتی ہے نا، ایک وہ اسم ہوتا ہے جو جمع کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیم، ٹھیک ہے، مختلف ٹیمز ہوتی ہیں، جماعت، قوم۔ قوم ایک ایسا لفظ ہے، اگر قوم میں کہتا ہوں تو بھئی یہ تو جمع کے اوپر ہی بولا جاتا ہے نا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جمع ہو، جب فاعل اس میں جمع ہو۔ القوم ایک ایسا اسم ہے جو اس میں جمع ہے، تو بس جب فاعل اس میں جمع ہو تو اب آپ چاہے تو فعل کو آپ جو ہے وہ مذکر ذکر کریں، چاہے تو آپ مؤنث ذکر کریں۔ جیسے کہ جاء یہاں پہ مذکر بھی ذکر کر کے بتا دیا، اور جاءت یہاں پر مؤنث بھی ذکر کر کے بتا دیا۔ تو الحمدللہ یہ جو ہے وہ ہماری جوازی تذکیر و تانیث کی 5 صورتیں ہیں، وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگوں نے اس کی 7 ویڈیوز جو ہے وہ فاعل کا بیان جو سبق ہے ہمارا، اس کی ہم نے 7 ویڈیوز بنا دی ہیں، اور یہیں پر جو ہے بس وہ اختتام پذیر ہوتا ہے یہ ہمارا سبق۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس اور اگلے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔